السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 28، آیات مقدسہ 12 اور 13 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ پچھلے درس میں اللہ رب العزت نے سچی جماعت کا جو داخلی نظام ہے، اس کی جو خصوصیات ہیں، ڈسپلن، نظم و ضبط، حتیٰ کہ جب وہ آپس میں کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ان کے پروٹوکولز کیا ہیں، دائرے اور تقاضے کیا ہیں، اسی طرح بہترین جو سماج اور معاشرہ ہے وہ بھی ڈسپلن سے چلتا ہے، نظم و ضبط سے چلتا ہے۔ ان میں ایک امیر ہوتا ہے، حکمران ہوتا ہے، ایک لیڈر اور قائد ہوتا ہے، وہ اس کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں۔ گویا ڈسپلن اور نظم و ضبط یہ ضروری ہوتا ہے۔ یہی تو سیاست ہے۔ سیاست کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی جماعت کے اندر داخلی نظام میں جو لوگ اکٹھے ہو کر مل کر چل رہے ہیں، یا کسی معاشرے کے اندر، سماج کے اندر لوگ مل کے چل رہے ہیں، ان میں سب برابر ہیں، سب ایک ہیں، سب کو موقع ملنا چاہیے۔ وجہ اگر بڑائی کی کوئی ہو سکتی ہے تو وہ تقوی ہے، وہ اعلیٰ صلاحیت ہے، اور وہ بھی اس طرح کی بڑائی نہیں ہے جس سے تکبر ہو، جس سے غرور اور فخر ہو، بلکہ وہ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر کوئی جماعت کا صدر ہے، وہ لیڈر اور قائد ہے، تو اس کی بنیاد کوئی اس کی نسلی یا مالی وجہ نہیں ہے کہ فلاں اچھی نسل سے ہے، بڑا دولت مند ہے، نہیں۔ اس کی وجہ بسطتاً فی العلم والجسم، وہ علم میں بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اور جسم یعنی بہادری، یعنی مشقت، خدمت، دوسروں کے لیے خیر خواہی، اس میں بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ ہے لیڈر کی خصوصیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی ہیں، جماعت کے بھی قائد اور لیڈر ہیں، اور سوسائٹی کے بھی حکمران ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، لیکن منافقین آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ پیچھے بھی اللہ رب العزت نے سرگوشیوں اور مشاورت کے ضابطے اور طریقے بتا دیے، کس طرح مجلس میں بیٹھنا ہے۔ یہاں ایک اور اصول اور قانون اور ضابطہ اللہ نے ارشاد فرما دیا، یہ بھی ڈسپلن سے تعلق رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں،
فقدموا بین یدی نجواکم، تو آپ اپنے مشورے سے پہلے صدقہ کو خیرات کیجئے، قربانی کیجئے، مالی قربانی، صدقہ و خیرات کریں، جماعت کے فنڈ میں پیسے جمع کروائیں۔ یہاں پر بنیادی طور پر اللہ رب العزت مال کی قربانی کے حوالے سے ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کو مالی قربانی کرو، صدقہ و خیرات کرو۔ اصل میں جو منافقین ہیں وہ مالی قربانی سے بھاگتے ہیں، مالی اور جانی قربانی تو ان کے لیے موت ہے۔ پیچھے بھی کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، اور یہاں اللہ چاہتے یہ ہیں کہ ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں، ان کو روکا جائے، لیکن حکم تو عموم ہوتا ہے، عام ہوتا ہے، اس لیے حکم میں عمومیت ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ خطاب فرما رہے ہیں، ذالک خیر لکم واطہر، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور بڑا پاکیزہ بھی ہے، یعنی وقت بھی بچے گا، مینجمنٹ ہو جائے گی، ایک ڈسپلن ہو جائے گا نا، نظم کا ایک تقاضا ہے یہ۔ اب جب ایسا ہوا تو منافقین تو فرار ہو گئے، منافقین تو مالی قربانی کر ہی نہیں سکتے، جانی قربانی بھی نہیں کر سکتے، لیکن جو سچے مسلمان ہیں ان کے لیے بعض جگہ مسائل پیدا ہو گئے، جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی پریشان تھے، چنانچہ اللہ نے حکم ارشاد فرما دیا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پس اگر آپ کے پاس کوئی خیرات کے لیے، صدقہ کے لیے پیسے نہیں ہیں، یعنی کوئی مالی مسئلہ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اللہ رب العزت کے علم میں ہے یہ وقت کون ضائع کرنا چاہتے تھے، کن کے لیے ڈسپلن اور قانون اور ضابطے بنائے جاتے ہیں۔ جو سچے مسلمان صحابہ کرام ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات ہی نہیں کرتے، وقت کیسے ضائع کر سکتے ہیں ہم؟ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تمہیں صدقہ اور خیرات مشورے سے پہلے کرنا پڑے گا؟ یعنی تمہیں یہ ڈر لگ گیا کہ اب ہمارے اوپر یہ فرض ہو جائے گا کہ جب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہیں گے تو صدقہ و خیرات کرنا پڑے گا، یعنی اس کا عنوان مال بن جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت نے جو ڈسپلن اور نظم و ضبط قائم کیا اور جو وجہ تھی، روح تھی اس کی، وہ مکمل ہو گئی، اس لیے فرما دیا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، آپ یہ کام نہیں کر سکے، کوئی بات نہیں، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، آپ اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اللہ نے معاف کر دیا آپ کو، اللہ رب العزت نے توبہ قبول فرما لی۔ کیوں؟ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کا جو حکم ہے اس کی اہمیت ہے، وہ تو اللہ کے حکم کی بالادستی کرتے ہیں، پورے سسٹم کی تشکیل میں اللہ کی بالادستی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ ان باتوں پر اللہ کی حکم عدولی کریں؟ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ کو سب پتہ ہے، واللہ خبیر بما تعملون، سب اللہ کے علم میں، اللہ باخبر ہے، لہذا آپ ایسے کریں فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ بھی ڈسپلن ہے، یہ بھی نظم و ضبط کا تقاضا ہے کہ مال کی جو قربانی اللہ نے کہا اور اس میں کچھ مسائل پیدا ہو گئے
وہ تو عارضی بات تھی۔ اصل چیز یہ ہے جو مستقل رہنی ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے اقیم الصلاۃ، اللہ کی پہچان پیدا کرو، نماز قائم کرو، اللہ کی رضا حاصل کرو۔ نماز بھی وہ ڈسپلن، نظم و ضبط کے تقاضے پیدا کرتی ہے۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یہاں بھی مالی قربانی ہے، مالی سطح پر اللہ کے لیے ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ تو یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے، ڈسپلن ہے۔ آپ اس طرف آ جائیے جو مستقل اللہ کی عبادت، نماز، اللہ کا حکم، بدنی عبادت، اور مالی عبادت زکوٰۃ، اور پھر وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت ہے، اور وَرَسُولَ، اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اصل مرکزی نکتہ تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہونی چاہیے، یہ ہے مرکزی نکتہ۔ تو اللہ رب العزت کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ سب سے بڑا ڈسپلن ہے۔ یہ مستقل بنیادوں پر 4 کام کیجیے، یہ سچی جماعت کی نشانی ہے۔ یہ ہے اپنے قائد کے حکم کی اطاعت، آپ کا جو لیڈر اور رہبر ہے اس کی اطاعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے نبی بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو ان کی اطاعت کیجیے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ رب العزت خبردار ہیں، خبر رکھتے ہیں جو بھی تم کرتے ہو۔ یہ جتنا ڈسپلن اور اس کے تقاضے ہیں سب اللہ کے علم میں ہیں۔ سچی جماعت کیا کر رہی ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں، اور یہ جھوٹے جو منافقین اندر گھسے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ معصیت الرسول کے مقابلے میں رسول کی اطاعت ہے، یعنی وہ قوانین، وہ ضابطے جو ایک سچی جماعت کے ہیں ان پر عمل کرنا ہے، ان قاعدوں کو اپنانا ہے، اختیار کرنے ہیں، اپنے رویے اس کے مطابق کرنے ہیں، جس میں اطاعت یہ واضح ہو جائے، اور عملی نظام کی تشکیل میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اللہ کو باخبر ہے، ہر چیز کی خبر ہے اللہ رب العزت کو۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ہمارے دوست عزیز بھائی ہیں ایک محمد اختر انصاری صاحب، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیے، اور ان کے علاوہ بھی جتنے لوگ ہمارے عزیز اقارب دوست احباب ساتھی بیمار ہیں سب کے لیے دعائیں کیجیے۔ اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے علاج میں برکت پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔